بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیکنڈ ایئر کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ ایک وہ دن جس دن آپ یہاں آئے تھے، اور شاید پہلے دن ہی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ 2 سال کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ 2 سال ہمارے پاس رہے، اللہ جانے آپ نے یہاں سے کیا لیا کیا نہیں لیا۔ ہمارے پاس جو تھا اس میں ہم نے خیانت نہیں کی، ہم نے وہ چیز آپ کو ڈیلیور کی، اس کے لیے ہمارا لہجہ سخت ہوا، اس کے لیے ہم آپ سے ہارش ہوئے، اس کے لیے ہم نے آپ کی طبیعت کے خلاف بات کی۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی تب بھی آپ کو ڈانٹ پڑ گئی ہوگی، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ سب کچھ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ آپ کی امپروومنٹ ہو جائے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب میری جگہ کھڑے ہوں گے، جب ایک ایسے شخص کی جگہ ہوں گے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، جس پر رسپانسبلٹیز ہوں گی، جس پر ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس وقت اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو ریپیٹ نہ ہوئی، جو غصے میں کہی گئی ہو، جو ہنسی میں کہی گئی ہو، جو کسی بھی لہجے میں کہی گئی ہو، وہ بات ہمیشہ زندگی میں انسان کو یاد رہتی ہے۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو غلط طرف چلتے دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ انسان کی جو پہلی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور میں تو الحمدللہ، یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ اس شعبے سے ہیں جس میں ہم اللہ کے کرم سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خوبصورت اور اس سے پاکیزہ شعبہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں کس حد تک اپنی چیز کو دے سکتا ہوں، کس حد تک میں نے آپ کا سوچا، کس حد تک میں نے آپ کی لائف کو تبدیل کرنے کے لیے ٹپس دیے، کس حد تک میں نے آپ کو امپروو کرنے کے لیے چیزیں بتائیں، وہ مجھ پہ ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، پریکٹیکل لائف ایک وہ زندگی ہے کہ میں اس چیز پر مطمئن ہوں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، پھر تو ختم، پھر تو لائف ختم، پھر تو مطلب جینے کا کنسپٹ ختم۔ مطلب ایک جگہ انسان رک جائے، رکے کسی جگہ، لیکن رکنے کا اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے آج کے 10 سال بعد کس طرح کا کوئی چیز کو پروڈکٹ مارکیٹ میں دینی ہے۔ میں نے آج سے 20 سال بعد جب میں کسی کام کا نہیں ہوں گا، جب میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ایج سے نکل چکا ہوں گا، تو میں اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہوں، میرے بچے کون سے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، ورنہ ادروائز ایک زندہ انسان اور ایک مردہ انسان میں صرف اور صرف ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ زندہ انسان ہر وقت سٹرگل کرتا ہے، ہر وقت کوشش کرتا ہے، کنٹینیوس سٹرگل کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اور مردہ انسان کا مطلب یہ ہے میں نہیں کر سکتا۔ جب آپ خود سے یہ بات کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا، تو بیٹا فرشتے نہیں آئیں گے جو آ کے کریں گے۔ آپ نے خود سے کہہ دیا میں نہیں کر سکتا۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کس وقت آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس چیز کو کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اس انسٹیٹیوٹ میں ایک چیز جو میں نے آپ کو 2 سال میں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، کبھی بھی آپ نے اپنے کو کسی سے پیچھے نہیں سمجھنا، ہمیشہ مقابلے کی سمت میں رہنا ہے، ہمیشہ لڑنا ہے، آخری دم تک آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پر مشکل آئی اور آپ سو گئے، آپ پر کسی قسم کے مثلا فرض کریں کسی کے والدین فوت ہو گئے تو زندگی بیٹا ختم نہیں ہوئی، معذرت کے ساتھ کیا کریں، اب نہیں ہوئی، آپ نے چلانی ہے۔ سارے ہی دنیا سے چلے جائیں تب بھی آپ ایک ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے منہ مبارک کو خاموش رکھیں، جو کہ ناممکن ہے، معذرت، اس کو آدمی چپ چپ کر کے بند کر لے، ٹھیک ہے، اور سٹرگل کرے، اور اگلے آنے والے 5 6 سال 10 سال لوگوں کی تنقید کو سنے، لوگوں کی باتوں کو سنے، کڑوی باتوں کو سنے، کوئی جواب نہ دے، سوری آپ درست کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جس وقت آپ اپنی منزل پر پہنچ کر اسے بتائیں کہ دیکھو تم تو صبح سے شام تک تنقید ہی کرتے رہے ہو،
تم تو صبح سے شام تک مجھے برا بھلائی کہتے رہے ہو، آج دیکھو میں کدھر ہوں اور تم کدھر ہو۔ وہ سیٹسفیکشن، وہ ڈیسٹینیشن، وہ سکسیس، اس کو آپ ان دی فارم آف نمبرز میئر نہیں کر سکتے، وہ آپ نمبرز میں نہیں بتا سکتے کہ مجھے آج کتنی سیٹسفیکشن ہوئی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص، میں یہاں پہ کلاس میں اس دن میں نے ایک ایگزامپل دی، چونکہ میں کہتا ہوں کہ بچوں میں موٹیویشن ڈال دیں، بچہ سب کچھ خود کرے گا، ضرورت ہی نہیں اسے میتھ پڑھانے کی، ضرورت ہی نہیں اسے انگلش پڑھانے کی، ضرورت ہی نہیں اسے اردو پڑھانے کی، اسے دنیا کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف یہ بتا دے تو زندہ ہے، تو مرا نہیں ہے، تو زندہ ہے۔ کیوں؟ کل جب آپ کسی جگہ جائیں گے تو کوئی بھی نہیں کہے گا 2+2 کتنا ہوتا ہے، یہ ذرا اس کا فارمولا ذرا کھینچ دیں ذرا بورڈ پہ، وہ کہے گا بیٹا ذرا میرے سامنے آ، میں دیکھ لیتا ہوں تو کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو 4 لوگوں میں بات کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، الحمدللہ میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں۔ میں جب بھی آپ کے ساتھ کلاس میں آتا رہوں تو یہی کوشش لے کر، یہی دماغ لے کر، یہی مائنڈ لے کر کہ کسی طرح کسی ایک بچے کی زندگی تبدیل ہو جائے، مجھ سے بہتر ہو۔ میں چاہتا ہوں مجھ سے بہت 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 درجے میں آپ بہتر ہوں، اور آپ معاشرے کے لیے کام کریں۔ آپ معاشرے کے لیے جو ہے، اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے جو چند لوگ، چاہے شاید ہزاروں میں بھی نہیں ہیں، شاید ایسے ہزاروں میں بھی نہیں ہے جو اس ملک کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ بھی ان کا حصہ ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ سے ایسی کوئی بھی بات جو آپ کی دل آزاری کر گئی ہو، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ میرا مقصد صرف اور صرف لائف کو تبدیل کرنا ہے۔ میں الحمدللہ اس کے لیے کام کرتا ہوں اور مزید کرتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں ہر بچی ڈاکٹر بنے لیکن انسان بھی بنے، ہر بچی انجینئر بنے لیکن ساتھ میں انسان بھی بنے، اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے، تو آپ وہ 1000 روپے 2000 3000 میں میرا فری میں علاج کر لیں۔ یہ اصل زندگی ہے، کسی کی ہیلپ کرنا اصل زندگی ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا اصل زندگی ہے۔ جب آپ میرے لیے اچھا سوچیں گے، میرے ساتھ اچھا ہو نہ ہو، بیٹا آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو ڈیورنگ سٹے یہاں پر ہم جتنا آپ کے ساتھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اسپیشلی وہ بچے جو ڈائریکٹلی سائنسز سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیا کریں۔ میں اسپیشلی کہتا ہوتا ہوں کہ سائنسز کے جو بچے ہیں ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ موٹیویشنل سبجیکٹس ان میں ڈالے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ بھی پڑھایا جائے۔ وہ سبجیکٹ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اکثر ان کے 90+ مارکس ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پریکٹیکل لائف میں یہ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ کتاب کو ہی کر لینا یا کتاب میں ہی نمبر لے لینا یہ کامیابی ہے۔ نہیں بیٹا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے پریکٹیکل جب میدان میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کی زندگی کے عملی کام کو دیکھا جائے گا، نہ کہ کتابی کام کو۔ تو اس لیے یہاں پر جتنے ٹیچرز نے آپ کو 2 سال کے دوران جو بھی لیسنز بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، بیٹا ان کو آپ نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو آخری بات، ایک جو میں آپ کو یہاں سے میسج دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ جب گرو زیادہ پاور کے ساتھ اٹھ جاؤ۔ جب کوئی آپ کو 99% لوگ ڈس اپوائنٹ کریں گے، 99% لوگ ڈس اپوائنٹ کریں گے، 1% اللہ کی مخلوق ہوگی جو آپ کو کریج کرے گی، جو آپ کو حوصلہ افزائی کرے گی۔ وہ 1% ہے، وہ فیکٹری میں نہیں بنتے، وہ کہیں سے ملتے نہیں ہیں ورنہ سارے آپ کو لا کے دیں۔ وہ جو ہے وہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو اچھے جو ہے وہ سپروائزرز ملتے ہیں، ان کو اچھے استاد ملتے ہیں، ان کو اچھے جاننے والے ملتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں اور پھر وہ زندگی میں دوسرے لوگوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ معین اختر کو جو ہے میں نے اس دن بتایا تھا، جب فرسٹ ٹائم سٹیج پہ بلایا گیا تو کہتے ہیں اتنا دبلا پتلا تھا، اتنا کمزور تھا کہ کہتا ہے کہ جب میں سٹیج کے اوپر چڑھا، جب میں سٹیج کے اوپر گیا تو سارے میرے پہ ہونٹی کرنے لگے اور ہنسنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی معین اختر، اس نے کہا، میری ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں لائف کو جو ہے وہ ذرا آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کئی مہینوں پہلے آپ کو اس سے ٹائم لینا پڑتا تھا اور کہنا پڑتا تھا کہ معین اختر ملنے کے لیے مل جائے، سلام کرنے کے لیے، ایسے ٹھیک ہے۔ آج لوگ شاہ رخ خان سے ہاتھ تو ملاتے ہیں ایسے کر کے بڑا فخر کے ساتھ، وسیم اکرم کے ساتھ ملاتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، تیسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی ان کی سٹرگل دیکھی ہے؟
وہ ایک استاد تھے، بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں تم کامیاب ہو، میں کہتا ہوں میرے پچھلے 20 سال دیکھو نا، جو میں نے رگڑا کھایا ہے، جو میں نے اسٹرگل کیا، اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی زندگی کے 20 سال نہایت ایمانداری کے ساتھ نہ دن دیکھے، نہ رات دیکھے، نہ صبح دیکھے، نہ شام دیکھے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور سب سے زیادہ انر سیٹسفیکشن ہے اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کو آخری بات سمجھا دیتا ہوں، چونکہ جس فیلڈ سے ہوں وہ فیلڈ ہے، فوتگی ہو جاتی ہے بعد میں، شادی ہے ضروری نہیں، دنیا کا کوئی کام کسی استاد کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بس ایک کام اس کے لیے ضروری ہے، 24 گھنٹے وہ بچوں کو دے، اگر نہیں دے سکتا تو وہ اس فیلڈ کے ساتھ ایمانداری نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی وہ ایسا شخص خوش نہیں رہ سکتا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے۔ مثلا میں ہوں تو مطلب میں فضول بیٹھ کے تو کسی کام کے لیے ٹھیک ہے جی آج میں نہیں آ رہا لیکن 20 سال بھگتنے پڑیں گے، یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میرا، یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ انسان جب کسی کا 1 منٹ ضائع کرتا ہے تو اس کے ہزاروں منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ اس لیے کسی بھی فیلڈ میں جاؤ، اپنے ٹائم کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ٹائم فکس ہے، میں یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، 8 گھنٹے آپ کے ساتھ ٹائم فکس ہے، وہ آپ اپنی سیلری کے 8 گھنٹے دے رہے ہیں، اس سے اوپر دیجئے گا، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ جو فکس ٹائم کسی کے ساتھ سلیکٹ کیا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، اس کام سے اوپر جو ٹائم دو گے، وہ جو ٹائم کا ڈیفرنس بنے گا وہ آپ کی کامیابی کی بیس ہوگا، اس کی وجہ سے آپ معاشرے میں چند لوگوں کے درمیان واضح نظر آؤ گے، باقی لوگ آپ سے نیچے، آپ سے الگ ہوں گے، اور آپ ایک جو ہے وہ چمکتا ستارہ ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹا کام کر کے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہوا میں نہیں ہوا، نہ فضا میں ہوا ہے، اور نہ کسی کو کوئی اللہ نے جو ہے وہ اوپر سے کامیابی دی ہے۔ کامیابی کا تعلق آپ کی محنت کے ساتھ، آپ کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے مقصد کے ساتھ، کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ادارہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ زندگی کے ہر جس بھی شعبے میں جائیں، اللہ کرے آپ تمام لوگوں میں سے زیادہ عزت بھی پائیں، شہرت بھی پائیں، اور کامیابیاں بھی حاصل کریں۔ اور بیٹا کبھی بھی یہ ایک میسیج ہے، اتنا حق کسی بھی شخص کا 2 سال میں ضرور ہوتا ہے کہ اس کا یہ میسیج ہمیشہ اپنے پاس آدمی رکھے، جب بھی صبح اٹھ کے یہ دل کرے کہ آج ٹانگوں کو درد ہے نہیں جاؤں گا، تو کہنا سرکنواز نے کہا تھا نہیں جاؤں گی انشاءاللہ، تو اٹھ کے آ جانا، ایک ٹیبلٹ کی جگہ 2 لے لینا، وہ 2 ٹیبلٹس بھی انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہوں گی۔ آج الحمدللہ 24 گھنٹے مجھے کوئی کہے بغیر وقفے کے میں پڑھا سکتا ہوں، اور کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ہوں، اور بغیر کیوں؟ شوق، دل لگی۔ دیکھیں ہر چیز سے انسان کرتا ہے نا، کسی کو گاجر اچھی لگتی ہے تو پنڈی سے جا کے لاتا ہے، آپ کپڑے جا کر کہاں سے لیتے ہو؟ آشیانہ سینٹر سے، نام بھی آپ کو یاد ہے۔ یہ کون کرے گا؟ فرشتے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا، سب سے پہلے یہ کریں، باقی سارے کام غیب سے ہوں گے، سارے کام آپ کے 4 بجے کے بعد کریں، کہیں سوری جی یہ میرے کام کا ٹائم ہے، اس میں اپنے شعبے کو، کام کو جو ہے وہ ترجیح دوں گی یا دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں باقی کام کروں گا۔ تو میری طرف سے بیٹا آپ تمام بچوں کو 2nd ایئر مبارک ہو، تقریباً آپ نے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صرف پیپرز دینے، پیپرز سے پہلے جو بھی ٹیچر نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اس کو آپ فالو کریں گے، اور یہ جو آپ کا یہ ادارہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ یہ کل آپ یہاں سے 40 بچے جا رہے ہو، 50 جا رہے ہو بوائز کو ملا کر، تو 50 مطلب یہ ہوا کہ 50 پہلے گئے ہوں گے، 50 پھر گئے ہوں گے، تو 200 بچہ ہم بیچ چکے ہیں جو کہ مارکیٹ میں جا چکا ہے، الحمدللہ مختلف جگہ پہ پڑھ رہے ہیں۔ کل سے مراد 10 سال بعد، 5 سال بعد اداروں میں آپ لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، مختلف انسٹیٹیوشنز میں آپ ہوں گے، مختلف فرمز میں آپ ہوں گے، مختلف جگہ پر آپ کا ہولڈ ہوگا۔ تو بیٹا کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک نیک نام پیدا کریں، اپنا ایک کمال پیدا کریں، تاکہ لوگ آپ کو پکڑ کے آ کر لے کر جائیں کہ یہ بچہ ہمیں چاہیے، اس بچے کو ہم نے اپائنٹ کرنا ہے، یہ بچہ جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کی عزت ہے، یہ ہماری ریپو کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے، تو یہ زندگی گزاریں۔ ورنہ تو بیٹا جانور بھی زندگی گزارتے ہیں کسی مقصد کے بغیر، جس نے زندگی گزار دی اس نے تو یوز لیس لائف گزار دی۔ ایکٹیو رہا کریں، باغا کریں، اپنے کام کو جلدی کیا کریں، انجوائے کر کے کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ یہ تمام لوگ آپ کے لیے قابل عزت ہیں، جس طرح سے یہ آپ کو ترتیب بتائیں گے اس طرح سے بیٹا آپ نے نیکسٹ یہ اس کے بعد کا سٹیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے میم؟ اور کوئی بات؟
تھینک یو ویری مچ. آپ تمام لوگوں کا کوپریشن، اور پارٹ 1 کے جو بچے ہیں انہوں نے بہت اچھا پروگرام ارینج کیا. ایک سے ایک ٹیلنٹڈ بچی ہے. کوشش کریں، میں ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کروں گا انہیں گروم کریں، ان کو جو ہے وہ سٹیج پر لے کر آئیں، ان بچوں سے کام لیں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اتنا تھکائیں کہ یہ روئیں. جب رو لیں گی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو یہ ہنسیں گے، یہ خوشی پاگل ہو کے ہنسیں گے، نہ ہنسنے والی بات پہ بھی ہنسیں گے. کیوں؟ انہوں نے کام کیا ہوگا. آج آپ کو ہم جتنی مشقت میں ڈالیں گے، کل آپ کو اتنی آسانیاں ملیں گی. آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں. جتنی کسی کے لیے سہولت پیدا کریں گے، اتنی رب العزت آپ کے لیے سہولت پیدا کرے گا. اور آخری بات، ہمیشہ یاد رکھیں ان تمام کامیابیوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے. جتنا خوبصورت رشتہ اللہ کے ساتھ آپ کا ہوگا، جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا، اتنی زیادہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی. جو بھی شخص اللہ سے ٹوٹ کر کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو کیا ملتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور پھر اوپر سے محنت کرتے ہیں، وہ بہت دور جاتے ہیں. تو اللہ کا ساتھ کبھی زندگی میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ.